اس سے قبل ناظرین کہ میں آج بات کا آغاز کروں اور ہم سب مل کر ایک ایسی پاک ہستی کی بارگاہ میں جا کر ہدایت پیش کریں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں کہ اگر ان کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا گیا انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے ناظرین، کیونکہ تذکرہ خالی نہیں جاتا، ذکر خالی نہیں جاتا، تو یقیناً یہ دنیا میں تو ہمارے لیے سرفرازی کا باعث ہوگا، آخرت میں ہمیں بڑا سرخرو کرے گا۔ لیکن اس سے قبل ایک بات میں سوچ رہا تھا، ابھی بس یہ سمجھ لیجئے اسی لمحے یہ بات آئی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے متعین کر دیے، ایک نیکی کا لکھنے والا، ایک بدی کا لکھنے والا، اور پھر یہ فرما دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے بروز محشر اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے بروز محشر اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ریکارڈ پر ہے، جو انسان کرتا ہے ریکارڈ پر ہے، چاہے وہ اچھائی چاہے وہ برائی۔ اسی طرح سے جو تذکارے پاک ہم کرتے ہیں ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ریکارڈ پہ نہ آتے ہوں؟ وہ بھی ریکارڈ پہ آتے ہیں، اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ کل بروز محشر یہ پورا کا پورا ریکارڈ انسان خود پڑھ کے سنائے گا۔ میں بھی سوچ رہا تھا ناظرین یہ بات کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ محشر کا میدان ہوگا اور اللہ یہ فرمائے گا کہ پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، اور جس وقت ہم گناہگار اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے ناظرین کہ ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ یا اللہ فلاں موقع تھا، اس موقع پہ ہم نے تیرے نیک بندے کا ذکر کیا تھا، اے اللہ اس طرح سے ذکر کیا تھا۔ فلاں موقع تھا ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا تھا، یا اللہ اس طرح سے کیا تھا۔ فلاں موقع تھا یا اللہ جس وقت ہم تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے تو اس ذکر کے اندر تیرے بندے کروڑوں کی تعداد میں ہمارے حسن ظن کے مطابق ہمیں دیکھ رہے تھے پوری دنیا میں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی درود پاک کے نذرانے بھیج رہے تھے، وہ بھی اس تذکار پاک میں شامل تھے۔ کیا ناظرین وہ تذکار پاک ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تو آئیے اس تیقن کے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ کل بروز محشر یہ تذکار پاک ہمارے لیے سند بنیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہیں، مگر جن کے صدقے بیٹیوں کو بیٹی ہونے کا مقام ملا، ان کی بیٹی کا کیا مقام ہوگا؟ شہزادیاں تو سب کی ہیں ناظرین، مگر جن کے صدقے سے بیٹیوں کو شہزادی بننے کا موقع ملا، اس شہنشاہ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا کیا مقام ہوگا ناظرین؟ کہ آج تذکرہ پاک اس ہستی پاک کا ہے جن کے والد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے بھائی حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی بہنیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہیں، جنہیں دنیا سر جھکا کر سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کہہ کے پکارا کرتی ہے ناظرین۔ سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر، شخصیت، زہد و تقوی اور کردار ناظرین میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی توجہ رہے آپ کی، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگرانی میں ہوش سنبھالا ہو، شعور پکڑا ہو، اور آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی ہو ناظرین، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ کہ ذرا سوچئے کہ جس مٹی پر، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، جس مٹی پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ جاتی ہے، وہ مٹی نہیں رہتی بلکہ سونا بن جاتی ہے، مردہ کرداروں کو زندگی مل جاتی ہے، جو زنگ آلود ہوتے ہیں ناظرین ایک نگاہ سے چمک جاتے ہیں۔ تو جو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کی تربیت خود براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، جن کو ماں کی صورت میں وہ عظیم المرتبت ماں ملی ہو ناظرین، جو امت کی ماں ہو، یعنی جن کو وہ گود ملی ہو کہ جس گود سے بڑھ کر کوئی عظیم گود ہو نہیں سکتی، جن کو وہ آنچل ملا ہو جس آنچل سے بڑھ کے کوئی آنچل ہو نہیں سکتا، جن کو وہ دامن ملا ہو جس دامن سے بڑھ کے ناظرین کوئی دامن ہو نہیں سکتا، جن کو پاکی اور طہارت کا وہ گھر ملا ہو جس کی پاکی اور طہارت کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہی ہو ناظرین، اور دی جاتی رہے گی، اور ان کو وہ حجرہ ملا ہو جس حجرے میں جبرائیل امین بغیر اجازت کے نہ آتے ہوں۔ ذرا سوچئے ناظرین اس پاکی کا، اس مقام کا، اس طہارت کا، اس حجرے کا، اور اس بیٹی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صحابزادیاں اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ مشرف با اسلام ہوئیں، یعنی اس اعتبار سے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اسلامی خواتین کی پہلی صف میں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ناظرین وہ شہزادی ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ، دیکھیے پھر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم تو گناہگار ہیں صاحب، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے نکاح کے فیصلے تو ظاہر ہے انسان کیا کرتے ہیں، ہماری تو کیا اوقات ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لیکن جن کے نکاح کا فیصلہ ناظرین آسمانوں پر ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اور جس فیصلے کو لے کر جبرائیل امین اس کائنات میں تشریف لائیں اور زمین پہ تشریف لائیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے، یہ فیصلہ آسمانوں سے ہوا۔ پھر یہ بات ناظرین مکے کی فضاؤں میں اتنی مشہور ہوئی کہ کہا گیا کہ انسانوں میں سب سے اچھا جوڑا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہے۔ جس وقت ناظرین سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو قریش کی خواتین کیا رشک کا ماحول تھا ناظرین، ذرا سوچئے کہ قریش کی خواتین ان پر رشک کرتی تھیں اور رشک کر کے یہ کہتی تھیں کہ اس حسین جوڑے کے متعلق کیا جملے تھے ناظرین، ذرا سنیے کہ انسان نے جو حسین ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور ان کے خاوند عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس جوڑے نے ناظرین وہ شرف بھی پایا، دیکھیں تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو شرف کی ان بلندیوں پر ہیں ناظرین جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، چھو بھی نہیں سکتا، کہ وہ شرف اس جوڑے کو ملا کہ حبشہ کی طرف راہ خدا میں ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں یہی جوڑا شامل ہے ناظرین۔ اس موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ناز والے جملے، کیا حسین جملے ادا کیے۔ آپ فرماتے ہیں جوڑا کس قدر خوبصورت ہے جو حبشے کی طرف گیا، اور پھر ناظرین اسی جوڑے کو اللہ نے وہ تاج عطا کیا کہ رہتی دنیا تک وہ تاج آپ کا تعارف بن گیا کہ ذوالہجرتین کا لقب اسی جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ ناظرین آج بنیادی طور پر بس انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ دنیا میں جہاں جہاں اس وقت میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، دیکھیں صاحب کوئی اور اسکیپ میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اگر دنیا اور آخرت میں مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور ان کے نقوش پا پہ چلنا بھی ہے۔